شاد اسٹڈی ہب چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ میں محمد دلشاد تیسری جماعت کے نصاب میں شامل NCERT کی کتاب ابتدائی اردو کا پہلا سبق لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس سبق کا عنوان ہے ساری دنیا کے مالک۔ یہ ایک نظم ہے جس میں اللہ رب العزت کی تعریف بڑائی بیان کی گئی ہے۔ اسے لکھا ہے خواجہ الطاف حسین حالی نے۔ چلیے ہم اسے شروع کرتے ہیں اور میں اسے گا کر پڑھنے کی کوشش کروں گا۔ اے ساری دنیا کے مالک، راجا اور پرجا کے مالک، سب سے انوکھے سب سے نرالے، آنکھ سے اوجھل دل کے اجالے، ناؤ جگت کی کھینے والے، دکھ میں سہارا دینے والے، جوت ہے تیری جل اور تھل میں، باس ہے تیری پھول اور پھل میں، ہر دل میں ہے تیرا بسیرا، تو پاس اور گھر دور ہے تیرا، تو ہے اکیلوں کا رکھوالا، تو ہے اندھیرے گھر کا اجالا، بے آسوں کی آس تو ہی ہے، جاگتے سوتے پاس تو ہی ہے، سوچ میں دل بہلانے والے، بپتا میں کام آنے والے، ہلتے ہیں پتے تیرے ہلائے، کھلتی ہیں کلیاں تیرے کھلائے، تو ہی ڈبوئے تو ہی ڈبوئے تو ہی ترائے، تو ہی بیڑا پار لگائے۔ اور اسے لکھا ہے خواجہ الطاف حسین حالی نے۔ یہاں سے مشق شروع ہے۔ لفظ اور معنی یہاں دیکھ لیں، یہ لفظ استعمال کیا گیا تھا نظم میں، یہاں اس کا معنی لکھا ہے۔ تو پرجا کا معنی ہے، پرجا کا رعایا، عام لوگ۔ اس کے بعد دیکھ لیں لکھا ہے جگت، اس کا معنی ہے دنیا، سنسار۔ ناؤ کھینا کا مطلب ہوتا ہے ناؤ چلانا۔ جوت کا معنی ہوتا ہے روشنی۔ جل کا معنی ہوتا ہے پانی۔ تھل کا معنی ہوتا ہے زمین، ریگستان۔ باس کا معنی ہے بو اور مہک۔ آس کا معنی ہوتا ہے امید۔ بپتا کا معنی ہے مصیبت، پریشانی۔ اب یہاں مشق نمبر 2 میں یعنی پوائنٹ نمبر 2 میں دیکھ لیں، ہم غور کیجئے کس چیز پر غور کرنا ہے، اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ تو یہاں پر دیا گیا ہے جب کوئی، پہلا پوائنٹ دیکھیں، جب کوئی ہم سے دور ہو جاتا ہے اور نظر نہیں آتا تو اسے آنکھوں سے اوجھل ہونا کہتے ہیں۔ یعنی جب کوئی ہم سے دور ہو جاتا ہے، وہ جب جا رہا ہو ہم سے دور اور نظر نہ آنا بند ہو جائے، وہ یا نظر نہ آئے، دکھنا بند ہو جائے، تو اس وقت آنکھوں سے اوجھل ہونا کہتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 2 ہم دیکھتے ہیں، ناؤ جگت کی کھینے والے سے مطلب یہ ہے کہ خدا اس دنیا کا نظام چلا رہا ہے۔
تیسرے پوائنٹ میں ہم دیکھیں جل اور تھل میں خدا کی جوت ہونے کا مطلب ہے کہ دنیا میں ہر جگہ اسی کی روشنی ہے۔ نمبر 4 کو ہم دیکھیں بیڑا پار لگنے کا مطلب یہ ہے کہ کامیاب ہو جانا۔ بیڑا پار لگنے کا مطلب ہے کامیاب ہو جانا۔ نمبر 3 میں ہم دیکھیں سوچئے، بتائیے اور لکھیے۔ کیا سوچنا ہے؟ الف حصے میں ہم دیکھ سکتے ہیں پہلے شعر میں راجا اور پرجا کا مالک کسے کہا گیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کو کہا گیا ہے۔ پھول اور پھل میں خدا کی کون سی خوبی کا ذکر ہے؟ مہک۔ تو ہے اندھیرے گھر کا اجالا، یہاں تو سے کیا مراد ہے؟ خدا پاک یعنی اللہ تعالیٰ مراد ہے۔ نمبر 4 میں ہم دیکھیں ہر مصرے کو صحیح لفظ سے پورا کیجیے۔ اب یہاں سب میں انوکھے آئے گا یا سب سے انوکھے؟ تو سب سے انوکھے۔ جوت ہے تیری جل اور تھل میں، باس ہے تیری پھول اور پھل میں، تو ہے اندھیرے گھر کا اجالا، سوچ میں دل بہلانے والے۔ اس طریقے سے مکمل کر لیں گے۔ نمبر 5 دیکھیں پڑھیے، سمجھیے اور لکھیے۔ یہ دیکھیں حصہ الف کو دیکھیں، اس کے بعد اس والے فہرست کو دیکھیں۔ سکھ سامنے لکھا ہے دکھ، دن اس کے بعد لکھا ہے رات، اچھا برا، مطلب ایک لفظ جو یہاں لکھا ہے تو ادھر اس کا متضاد لفظ لکھا ہے جسے انگلش میں اپوزٹ ورڈ کہتے ہیں۔ تو ان الفاظ کی طرح یہاں ہم مشق کریں گے کہ کس طریقے سے متضاد الفاظ تلاش کیے جاتے ہیں، ایک دوسرے کی ضد کیسے دیکھی جاتی ہے اور پہچانی جاتی ہے۔ تو الف کے تحت لکھے گئے الفاظ بے میں لکھے ہوئے الفاظ کی ضد ہیں، یعنی یہ والے جو ہیں وہ ان کی ضد ہیں اور یہ والے ان کی ضد ہیں۔ جیسے کالا کی ضد سفید، صبح کی ضد شام، اسی طرح ان لفظوں کے متضاد باکس میں لکھیے۔ کون سے؟ یہ جو لفظ لکھے ہوئے ہیں یہاں نیچے لکھنا ہے اس کا متضاد، جو نیچے لکھا ہے اس کا متضاد اوپر لکھنا ہے، جو لفظ اوپر لکھا ہے اس کا متضاد نیچے لکھنا ہے، اس طریقے سے لکھنا ہے۔ تو یہاں کیا لفظ آئے گا؟ تیرنا، اور جو تیر نہ سکے پھر کیا ہوتا ہے؟ تو یہاں آئے گا ڈوبنا۔ یہاں نیچے لکھا ہوا ہے دور، یہ دور لکھا ہوا ہے، اور جو دور نہ ہو وہ کیا ہوگا؟ پاس ہوگا۔ یہ لکھا ہے تھل یعنی زمین، اور یہ کیا ہوگا اس کا اپوزٹ؟ جل۔ جاگنا، اگر کوئی جاگتا نہ ہو تو پھر کیا ہوگا؟ وہ سو رہا ہوگا، تو یہ سونا۔ پرجا یعنی عوام، عام لوگ، تو پرجا کا اپوزٹ یعنی اس کی ضد کیا کون سا لفظ آئے گا؟ راجا۔ اجالا، اگر اجالا نہیں ہو تو پھر کیا ہوگا؟ اندھیرا ہوگا۔ تو اس طریقے سے یہاں لکھ سکتے ہیں۔ اوپر سامنے لکھا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں راجا لکھا ہے تو راجا کو کہاں لکھیں گے آپ؟ یہاں سونا، یہاں اس طریقے سے لکھتے جائیں گے۔ اب نمبر 6 میں دیکھیں ان لفظوں سے جملے بنائیے۔ نیچے لفظ دیے ہوئے ہیں، ان سے آپ جملے بنائیے۔ پھول رکھوالا، مالک ناؤ بسیرا گھر پھول رکھوالا، تو بے شمار جملے آپ بنا سکتے ہیں۔ مالک اچھا ہے، ناؤ خوبصورت ہے، بسیرا ہر جگہ نہیں کرنا چاہیے، گھر پرانا ہے، پھول خوبصورت ہے، پھول تازہ ہے، خدا سب کا رکھوالا ہے۔ تو اس طریقے سے ان پر جملے بنا سکتے ہیں۔ نمبر 7 میں دیکھیں اشارے کے مطابق باقی مصروں کو صحیح ترتیب سے ملائیے۔ ناؤ جگت کی کھینے والے، یہ اس طریقے سے دیا ہوا ہے، دکھ میں سہارا دینے والے۔ آپ کتاب سے اس کو میچ کریں اور یعنی پڑھنے کی کوشش کریں کہ کس طریقے سے اس کو مکمل کریں گے۔ ہر دل میں ہے تیرا بسیرا، اس کے بعد آپ اس کو اس طریقے سے ملا سکتے ہیں۔ ہلتے ہیں پتے تیرے ہلائے، اس کو یہاں سے ملا سکتے ہیں۔ بے آسوں کی آس تو ہی ہے، جاگتے سوتے پاس تو ہی ہے، اس طریقے سے مکمل کر سکتے ہیں۔ نمبر 8 میں ہم دیکھیں گے یہاں لکھا ہوا ہے مندرجہ۔ مندرجہ کا معنی ہوتا ہے جو لکھا ہوا ہو۔ ذیل
کا معنی ہوتا ہے نیچے. مندرجہ ذیل نیچے لکھے ہوئے میں سے ہر ایک کے 3 جواب دیے گئے ہیں. کیا کرنا ہے؟ صحیح جواب پر صحیح کا نشان لگائیے. تو یہاں دیا ہوا ہے نمبر پہلا حصہ جو ہے الف میں دیکھ لیں. ہر دل میں ہے تیرا بسیرا. اس مصرے میں دل کس کا بسیرا ہے؟ تو پھل کا، انسان کا، یا پھر خدا کا؟ تو انسان کا بھی نہیں ہے، پھل کا بھی نہیں، بلکہ کس کا؟ خدا کا. نمبر 2 میں دیکھیں، یعنی حصہ بے میں خدا کس کا رکھوالا ہے؟ اب یہاں پر آپشن دیے ہوئے ہیں اکیلوں کا، اندھیرے کا، روشنی کا. تو صحیح جواب ہوگا یہ. حصہ جیم میں دیکھیں لکھا ہے جگت کا مطلب ہے، یعنی جگت کا مطلب ہے کیا؟ راجا، دنیا، پرجا. تو اس کا صحیح جواب ہم کیا چنیں گے؟ دنیا. تصویروں کے نام لکھیے. یہاں پھل دیے ہوئے ہیں، ان کے نام آپ لکھ سکتے ہیں. تربوز لکھ سکتے ہیں، یہاں ناؤ لکھ سکتے ہیں، یا پھر کیونکہ بہت سارے پھل ہیں تو آپ صرف تربوز کا نام نہیں لکھیں گے، بلکہ یہاں پھل لکھ دیں گے. اور اس کے بعد یہاں پھول، یہاں پتے لکھ دیں گے. خوش خط لکھیے. یہ پرانے اسباق کی طرح ہے کہ آپ اگر اس کی مشق کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سامنے اس طریقے سے آپ یہ ان الفاظ کو لکھ لیں: اوجھل، بسیرا، رکھوالا، بپتا، کلیاں وغیرہ. نمبر 11 یعنی 11ویں مشق میں کیا کہا انہوں نے؟ اس نظم کو بلند آواز سے پڑھیے اور یاد کیجیے. امید ہے کہ یہ سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا. اگر کسی بھی طرح کی آپ کو مشکل پیش آتی ہے تو کمنٹ باکس میں ضرور پوچھیں. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اپنا خیال رکھیں. ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.